فتنوں کا جو دور ہے نا، اس فتنے کے دور میں آپ کو حق بات سے دور نہیں رکھا جا رہا. میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو اپنے ایمان اور یقین کے کسی مسئلے میں شک محسوس ہو رہا ہے، آپ آئیے علماء کے ساتھ بیٹھ کر تحقیق کیجئے، یہ آپ کا حق ہے. لیکن اگر آپ کتاب و سنت کی واضح تعلیمات کی روشنی میں ایک عقیدے پر ہیں تو شوقیہ دیکھنے کے لیے، چیلنج کرنے کے لیے، ڈیبیٹ کرنے کے لیے، یا پھر یہ کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں دنیا میں کیا کچھ چل رہا ہے، اگر شبہات میں جھانکیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے. اللہ کے نبی نے جھانکنے، جا کر دیکھنے سے منع کیا. اور ظاہر بات ہے، آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا سیکھو. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمتوں کی قدر کرو گے میں مزید دوں گا. ولئن کفرتم، اور اگر تم نے ناقدری کی میرا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ کی دی ہوئی ہدایت بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے بندو، اللہ کی دی ہوئی ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی کی ان ہدایات کی پاسداری کرو کہ فتنوں کے پیچھے تم نہیں دوڑو گے، بلکہ فتنے تمہارے دروازے پر بھی آئیں گے. تم اپنا دامن بچانے کی کوشش کرو گے. نبی کی اس ہدایت کا خیال رکھو. اور اگر نہیں رکھا تو کیا ہوا؟ تم نے ہدایت کے مسئلے کو ہلکے میں لے لیا، تم نے نعمت ہدایت کی ناقدری کی، تم جانتے بوجھتے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو کافی نہیں سمجھ رہے ہو. اللہ اگر اس سزا پر، اس نعمت کی ناقدری پر اگر آپ کو مجھ کو سزا دینے پہ آئے گا، دین و ایمان اللہ تعالیٰ چھین لے گا. اس مسئلے کو آپ کو اور ہم کو سمجھنا چاہیے. اور یہ فتنے الحاد کے سلسلے میں، دوسرے بہت ساری شکلوں میں ہمارے اور آپ کے سماج میں آ گئے ہیں. ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. حاضرین گرامی قدر، بات کو میں اور زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، وقت تو تھا 11:30 بجے تک، لیکن بات نکلی تو ذرا لمبی ہی ہو گئی. پیغام کیا دینا چاہتا ہوں؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ کا دین بہت واضح ہے اور بہت آسان. اور یہ بات یاد رکھو، دین کی ہر بات انتہائی معقول ہے، یعنی انسان کی عقل پہ کھری اترنے والی ہے. لیکن ہر انسان کی عقل احکام کی معقولیت کو سمجھ جائے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں. کئی بار کچھ چیزیں میری سمجھ میں نہیں آتی، کسی اور عالم دین کو سمجھ میں آتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اسی لیے عمر جیسے ایمان والا، علم والا، وہ حضرت عمر کہا کرتے تھے اتہموا الرأی فی دینکم، تمہارے دین کے معاملات میں اپنی عقل کو گھسانے سے پرہیز کرو. اور جب کبھی ایسے شک و شبہ پیدا ہو، دین کے بارے میں شک و شبہ پیدا کرنے کے بجائے اپنی رائے پر شک کرو، اپنی سمجھ پر، اپنے خیال پہ شک و شبہ کیا کرو. یہ ہدایت اپنی زندگی بھر یاد رکھو. ضرورت سے زیادہ اسمارٹ بننے، ضرورت سے زیادہ چالاک بننے، یا اپنے آپ کے بارے میں یہ کہنا کہ میری عقل عقل کل ہے. آپ کو معلوم ہے ایک انسان کے تکبر کے درجے بہت ہیں. انسان کا جو تکبر ہے، تکبر کے درجے بہت ہیں. تکبر صرف یہ نہیں ہے کہ کسی آدمی کو چھوٹا کہہ کر آپ بڑے ہو جائیں. تکبر یہ بھی ہے کہ اللہ کہے فتنوں کی طرف مت دیکھو، لیکن آپ کہیں میری عقل بہت بڑی ہے میں پھر بھی دیکھوں گا. یہ تکبر ہے آپ کا، یہ آپ کا فکر کا، آپ کی فکر کا تکبر ہے، آپ کی سوچ کا تکبر ہے. اور یہ سرکشی اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کاٹ کے رکھتا ہے. حدیث کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہا الکبریاء ردائی، یہ کبریائی، یہ تکبر تو میری چادر ہے، اور میرے ساتھ اگر کوئی اس میں اگر کھینچا تانی کرے گا میں کاٹ کے رکھ دوں گا. یہی ہوتا ہے جو اپنی عقل کو بہت کچھ سمجھ کر جاتے ہیں نا. یاد رکھو اللہ کے بندو، یہ دین اللہ تعالیٰ کا عین عقل کے مطابق، فطرت کے مطابق ہے. لیکن ہماری اور آپ کی فطرت اپنی جگہ برقرار ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے اپنی عقل پہ دین کو تولنے کے بجائے اپنی عقل کو دین کی روشنی میں تولو، جو صحیح ہو اس کو اپنا لو، اور جہاں غلط نظر آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتہموا الرأی فی دینکم، تمہارے دین کے معاملات میں اپنی عقل کو متہم کیا کرو. اس طریقے پر چلو گے، اللہ کے فضل و کرم کے بعد اس طریقے پر چلنا آپ کے میرے دین و ایمان کی حفاظت کی ضمانت بن جائے گا. اور اگر یہ نہیں ہوا تو پھر اللہ مالک ہے، اللہ کیا کرے گا اللہ ہی بہتر جانے. میں بات کو زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا. فتنوں کے اس دور میں، اس فتنے کے سلسلے میں اسلامی شریعت کی تعلیمات کا خیال رکھنا، ان کا پاس و لحاظ رکھنا ایک مسلمان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور میں ماہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں پورے ایمان اور یقین کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی عبادتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ جس قدر ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ بعض اعتبار سے اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان باتوں کو یاد رکھیں جو زندگی بھر آپ کے ساتھ چلنی چاہیے.
میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو دین و ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو بچا لے. الحاد، بے دینی، ارتداد، دین سے بغاوت یا پھر منحرف افکار، گمراہ فرقوں کے نظریات اور عقل کی سرکشی، یہ جو سارے فتنے ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے.